الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 70 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 15واں، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 71 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، انشاءاللہ تعالی قرآن کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کا وہ دنیا میں اتباع کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے وہ امام زمان مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت کی ہو یا باطل کی۔ حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے متبعین۔ تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے۔ نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر رہے، ان کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس میں نیکیاں اور طاعتیں دیکھیں گے تو اس کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے، اور تاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا، یعنی ثواب اعمال میں ان سے ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اور جو اس زندگی میں دنیا کی حق کے دیکھنے سے اندھا ہو، وہ آخرت میں اندھا ہے نجات کی راہ سے۔ معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں کافر گمراہ ہے، وہ آخرت میں اندھا ہوگا، کیونکہ دنیا میں توبہ مقبول ہے اور آخرت میں توبہ مقبول نہیں، اور بھی زیادہ گمراہ۔ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ شان نزول: قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ ایک تو یہ کہ نماز میں جھکیں گے نہیں، یعنی رکوع سجدہ نہ کریں گے۔ دوسری یہ کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں گے۔ تیسرے یہ کہ لات کو پوجیں گے تو نہیں، مگر 1 سال اس سے نفع اٹھا لیں کہ اس کے پوجنے والے جو نظریں چڑھاوے لائیں اس کو وصول کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں کچھ بھلائی نہیں جس میں رکوع سجدہ نہ ہو، اور بتوں کو توڑنے کی بابت تمہاری مرضی، اور لات و عزیٰ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت میں ہرگز نہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو، تاکہ ہم فخر کر سکیں۔ اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اگر ہم تمہیں معصوم کر کے ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور 2 چند موت کے عذاب کا مزہ دیتے،
پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے یعنی عرب سے شان نزول مشرقین نے اتفاق کر کے چاہا کہ سب مل کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بر نہ آئی۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ڈگا دیں یعنی ہٹا دیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا، اور جلد ہلاک کر دیے جاتے۔ دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، یعنی جس قوم نے اپنے درمیان سے اپنے رسول کو نکالا، ان کے لیے سنت الہی یہی رہی کہ انہیں ہلاک کر دیا، اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ اس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ گئیں، اور صبح کا قرآن، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرأت ایک رکن ہے اور جز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ قرأت نماز کا رکن ہے۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تہجد نماز کے لیے نیند کو چھوڑنے یا بعد عشاء سونے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں۔ نماز تہجد کی حدیث شریف میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ حضور کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ مسئلہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں اور متوسط 4 اور زیادہ 8 ہیں، اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائیں۔ مسئلہ اگر آدمی شب کی 1/3 عبادت کرنا چاہے اور 2/3 سونا، تو شب کے 3 حصے کر لے، درمیانی تہائی میں تہجد پڑھنا افضل ہے، اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو نصف اخیر افضل ہے۔ مسئلہ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کے لیے تہجد ترک کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے۔ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور کی حمد کریں گے، اسی پر جمہور ہیں۔ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا۔ جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام۔ بعض مفسرین نے کہا مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر اور وقت بعثت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض نے کہا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنے مناہی یعنی ممنوع کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما۔ اور اس کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ منصب نبوت میں مجھے صدق کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ دنیا سے رخصت کے وقت نبوت کے حقوق واجبہ سے عہدہ برآ فرما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو، مگر یہ توجیہ صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو، جیسا کہ علامہ سیوطی نے کیلا فرما کر اس آیت کے مدنی ہونے کا قول ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہوں، اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا،
یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا، یا قرآن آیا اور شیطان ہلاک ہوا؟ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں دولت و سہولت، رعب و دبدبہ حاصل ہو، مگر اس کو پائیداری نہیں، اس کا انجام بربادی و خاری ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز فتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کو لوہے اور رانگ یعنی قلعی دھات سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور جی آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز، صورتیں اور آیتیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، کہ اس سے امراض ظاہرہ اور باطنہ، ضلالت اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں، اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ اعتقادات باطلہ اور اخلاق رذیلہ یعنی غلط عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ و معارف الہیہ اور صفات حمیدہ و اخلاق فاضلہ یعنی صحیح عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہمانی اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ ہے جس سے جسمانی امراض اور عصیب دور ہوتے ہیں، اور اس سے ظالموں کو یعنی کافروں کو جو اس کی تکذیب کرتے ہیں نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں یعنی کافر پر کہ اس کو صحت اور وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر و دعا اور طاعت و ادائے شکر سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ اور جب اسے برائی پہنچے، کوئی شدت و ضرر، تکلیف و نقصان، اور کوئی فقر و حادثہ یعنی مفلسی و صدمہ، تو تضرع و زاری سے گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے دعائیں کرتا، اور ان دعاؤں کے قبول کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو نا امید ہو جاتا ہے۔ مومن کو ایسا نہ چاہیے، اگر اجابت دعا میں تاخیر ہو تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ تم فرماؤ سب اپنے کینڈے یعنی انداز پر کام کرتے ہیں، ہم اپنے طریقہ پر، تم اپنے طریقہ پر، جس کا جوہر ذات شریف و طاہر ہے، اس سے افعال جمیلہ و اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ ردیہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ قریش مشورہ کے لیے جمع ہوئے، اور ان میں باہم گفتگو یہ ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں رہے، اور کبھی ہم نے ان کو صدق و امانت میں کمزور نہ پایا، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں ہے۔ یہود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اس مطلب کے لیے ایک جماعت یہود کے پاس بھیجی گئی۔ یہود نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو، اگر تینوں کے جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دے دیں جب بھی نبی نہیں، اور اگر 2 کا جواب دے دیں 1 کا جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ وہ 3 سوال یہ ہیں: اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اور روح کا حال۔ چنانچہ قریش نے حضور سے یہ سوال کیے۔ آپ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات تو مفصل بیان فرما دیے، اور روح کا معاملہ ابہام میں رکھا یعنی پوشیدہ رکھا، جیسا کہ توریت میں مبہم رکھا گیا تھا۔ قریش یہ سوال کر کے نادم ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا
یا اس کی مخلوقیت سے؟ جواب دونوں کا ہو گیا، اور آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مخلوق کا علم الہی کے سامنے قلیل ہے، اگرچہ ما اوتیتم کا خطاب یہود کے ساتھ خاص ہو۔ اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، یعنی قرآن کریم کو سینوں اور صحیفوں سے محو کر دیتے اور مٹا دیتے اور اس کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت کہ قیامت تک اس کو باقی رکھا اور ہر تغیر و تبدل سے محفوظ فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کو باقی و محفوظ رکھا اور آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ بلاغت اور حسن نظم و ترتیب اور علوم غیبیہ و معارف الہیہ میں سے کسی کمال میں اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ شان نزول: مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تکذیب کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ سب باہم مل کر کوشش کریں جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کے مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی اور وہ ایک سطر بھی قرآن کریم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، ما شاء اللہ، الحمدللہ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل یعنی مثالیں طرح طرح بیان فرمائی، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکر کرنا اور حق سے منکر ہونا اختیار کیا، اور بولے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو۔ شان نزول: جب قرآن کریم کا اعجاز یعنی معجزہ خوب ظاہر ہو چکا اور معجزات واضحات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے کوئی جائے عذر باقی نہ رہی، تو وہ لوگوں کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلوایا۔ حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدائد کیے ہوں جو آپ نے کیے ہیں۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا، ہمارے دین کو عیب لگائے، ہمارے دانش مندوں کو کم عقل ٹھہرایا، معبودوں کی توہین کی، جماعت متفرق کر دی، کوئی برائی اٹھا نہ رکھی۔ اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیں۔ یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خالش یعنی چبھن و درد ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کریں اور اس میں جس قدر خرچ ہو اٹھائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں، اور میں مال و سلطنت و سرداری کی کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ کی رضا
اور نعمت آخرت کی بشارت دوں اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیام پہنچایا، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلہ کا انتظار کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات پیشکش کو قبول نہیں کرتے تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف نکال دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے، ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اگر وہ کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا، میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اگر تم مانو تمہارا نصیب، نہ مانو تو میں خدائی فیصلہ کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے، اور اپنے لیے باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر کہنے لگے، تو ہم پر آسمان گروا دیجئے، اور بعض ان میں سے یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لائیں۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ آئے، اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا، خدا کی قسم میں کبھی آپ پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک تم سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور عناد میں ہیں اور ان کی حق دشمنی حد سے گزر گئی ہے، تو آپ کو ان کی حالت پر رنج ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بولے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو، یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ جو ہمارے سامنے تمہارے صدق یعنی سچا ہونے کی گواہی دیں، یا تمہارے لیے طلائی یعنی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ، پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، میرا کام اللہ کا پیام پہنچا دینا ہے، میں نے پہنچا دیا۔ اب جس قدر معجزات و آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار ہیں ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار ظاہر فرما چکا، حجت ختم ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور آیات الہیہ سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اسی نے کہ بولے، کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور معترف یعنی اقرار و اعتراف کرنے والے نہ ہوئے۔ یہی ان کے کفر کی اصل تھی، اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان سے تم فرماؤ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے وہی اس میں بستے، چین یعنی اطمینان سے چلتے، تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے، کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا، لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بے جا ہے۔ تم فرماؤ، اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمیان، میرے صدق و ادائے فرض رسالت
اور تمہارے کذب و عداوت پر۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے، اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے اور توفیق نہ دے تو ان کے لیے ان کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے جو انہیں ہدایت کریں، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل گھسٹتا اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے۔ جیسے وہ دنیا میں حق کے دیکھنے، بولنے اور سننے سے اندھے گونگے بہرے بنے رہے، ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور بولے، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ایسے عظیم و وسیع، وہ ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے؟ یہ اس کی قدرت سے کچھ عجیب نہیں۔ اور اس نے ان کے لیے عذاب کی یا موت و بعث کی ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیے۔ باوجود دلیل واضح اور حجت قائم ہونے کے تم فرماؤ، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے جن کی کچھ انتہا نہیں، تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ 9 نشانیاں یہ ہیں: عصا، ید بیضا، وہ عقدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حل فرمایا، اور دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، طوفان، ٹیڑی یعنی ٹڈی دل، گھن، مینڈک، خون، ان میں سے 6 آخر کا مفصل بیان 9ویں پارے کے 6 رکوع میں گزر چکا۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھو، جو وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا، یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے تمہاری عقل بجا یعنی درست نہ رہی، یا مسحور ساحر کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ عجائب جو آپ دکھلاتے ہیں یہ جادو کے کرشمہ ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تو خوب جانتا ہے اے فرعون معاند، دشمنی رکھنے والے، کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے دل کی آنکھیں کھولنے والیاں، کہ ان آیات سے میرا صدق اور میرا غیر مسحور یعنی جادو کیا ہوا نہ ہونا اور ان آیات کا خدا کی طرف سے ہونا ظاہر ہے، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کے اس قول کا جواب ہے کہ اس نے آپ کو مسحور کہا تھا، مگر اس کا قول کذب و باطل تھا، جسے وہ خود بھی جانتا تھا، مگر اس کی عناد نے اسے کہلایا، اور آپ کا ارشاد حق و صحیح، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا۔ تو اس نے چاہا کہ ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو مصر کی زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں سب کو ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہم نے سلامتی عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، یعنی زمین مصر و شام میں۔ پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت، ہم تم سب کو گھال میل لے آئیں گے موقف یعنی میدان قیامت میں۔ پھر سعدا
یعنی سعادت مندوں اور اشقیاء یعنی بدبختوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا، شیاطین کے خلط یعنی ملنے سے محفوظ رہا اور کسی تغیر نے اس میں راہ نہ پائی۔ طبیان میں ہے کہ حق سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ فائدہ: آیت شریفہ کا یہ جملہ ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے۔ موضع مرض یعنی مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بإذن اللہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین یعنی عقیدت مند قارورہ یعنی پیشاب کی شیشی لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس بغرض علاج گئے۔ راہ میں ایک صاحب ملے، نہایت خوش روح، خوش لباس یعنی حشاش بشاش چہرے اور صاف ستھرے لباس والے۔ ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ابن سماک کا قارورہ دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ قارورہ پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو، بالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے، فوراً آرام ہو گیا۔ اور ابن سماک نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر تھے علی نبینا و علیہ السلام۔ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے 23 سال کے عرصہ میں اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ اس کے مضامین بآسانی سننے والے کے ذہن نشین ہوتے رہیں۔ اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا حسب اقتضائے مصالح و حوادث یعنی مختلف مصلحتوں اور واقعات کی ضرورت کے پیش نظر۔ تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اور اپنے لیے نعمت آخرت اختیار کرو یا عذاب جہنم۔ بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا یعنی مومنین اہل کتاب جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتظار و جستجو میں تھے، حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ زید بن عمر بن نفیل اور سلمان فارسی اور ابو ذر وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب ان پر پڑھا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے، اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں اپنے رب کے حضور عجز و نیاز سے، نرم دلی سے روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ مسئلہ: قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو خوف الہی سے روئے۔ تم فرماؤ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدہ میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو۔ اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، یعنی متوسط آواز سے پڑھو جسے مقتدی بآسانی سن لیں،
شان نزول رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اپنے صحاب کی امامت فرماتے تو قرات بلند آواز سے فرماتے، مشرکین سنتے تو قرآن پاک اور اس کے نازل فرمانے والے کو اور جن پر نازل ہوا ان سب کو گالیاں دیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسا کہ یہود و نصارہ کا گمان ہے، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ حدیث شریف میں ہے روز قیامت جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ فائدہ: اس آیت کا نام آیت العز ہے۔ بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سکھائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف سے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔